رمضان کے بابرکت مہینے میں چار کام کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کثرت سے تحلیل کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا کرو۔ دوسری چیز کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تیسری چیز کثرت سے جنت طلب کرو، اور چوتھی چیز کثرت سے جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ پہلی چیز کا قدر تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔ دوسری چیز ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ استغفار کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، ان میں بڑا فرق ہے۔ استغفار کا لغوی معنی ہے بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، معافی طلب کرنا۔ اور توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹنا، مائل ہونا، واپس آنا۔ یہ ان کے تھوڑے سے معنی میں فرق ہے۔ یہ جو توبہ کا لفظ ہے نا، توبہ کا، یہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو بندہ اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالی کی طرف مائل ہوتا ہے، واپس پلٹتا ہے۔ تو بندے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تاب الی اللہ، اس بندے نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ اور اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو اس وقت لفظ بولا جاتا ہے تاب اللہ علیہ، اللہ نے اس بندے پہ رجوع کیا ہے، مہربانی کی ہے۔ بہرحال یہ لفظی تھوڑا فرق ہے، چند فرق اور بھی ہے۔ استغفار بندہ اپنے پچھلے گناہوں کے لیے کرتا ہے۔ کوئی صغیرہ گناہ ہو گئے، کبیرہ ہو گئے، چلو جیسے بھی، تو بندہ پچھلے گناہوں کے لیے، سابقہ غلطیوں کے لیے جو معافی مانگتا ہے اسے استغفار کہتے ہیں۔ اور توبہ جو ہے وہ سابقہ گناہوں سے بھی ہوتی ہے اور آئندہ آنے والے گناہوں کے لیے جو بندے سے سرزد ہو سکتے ہیں ان کے لیے بھی توبہ کی جا سکتی ہے۔ استغفار جو ہے وہ بندہ کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، یا اللہ فلاں کو معاف کر دے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے ہمارے پروردگار سے استغفار طلب کریں۔ تو استغفار بندہ دوسرے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن توبہ بندہ دوسرے کے لیے نہیں کر سکتا، کہ اب فلاں بندے کے لیے بندہ توبہ کرنے بیٹھے، گناہ اس نے کیا تم نے تھوڑی کیا۔ اور توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ کسی کی کیا گارنٹی دے سکتا ہے کہ فلاں بندہ گناہ نہیں کرے گا؟ استغفار کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ استغفار کر سکتے ہیں جس کا ہمیں کثرت سے حکم دیا گیا ہے، لیکن توبہ کے لیے شرائط ہے۔
بندہ نادم ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے، لیکن استغفار کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اس کے لیے حدیث میں الفاظ ہیں، بندہ چلتے پھرتے وہ الفاظ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بڑا آسان ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی کی پہلی آیت ہے، واتوب الیہ، بس آخری میں یہ لفظ ہے۔ تو یہ استغفار کے الفاظ ہیں جو حدیث میں منقول ہیں، جو ہم تک نقل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو نہیں بھی یاد رہتے تو وہ صرف استغفر اللہ کثرت سے استغفار کرو۔ قرآن مجید میں نا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کثرت سے استغفار کا حکم دیا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے پروردگار سے استغفار طلب کرو، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا وہ تمہارے اوپر آسمان کے دروازے کھولے گا، موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اس کی رحمت تم پہ برسے گی، تمہارے مال میں اللہ زیادتی کرے گا، تمہاری اولاد میں اللہ برکت دے گا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ اور بعض علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، کاروبار میں اس کے لیے مسائل ہیں، تو اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آسان سا نسخہ اور وظیفہ اسے بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ چلتے پھرتے ہر وقت استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، انشاءاللہ اللہ اسے صاحب اولاد بھی کرے گا، اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکتیں بھی دے گا۔ یہ استغفار کی برکات ہے۔ اچھا، استغفار بندہ کس چیز سے کرے؟ اب میں نقطے میں آ گیا ہوں، استغفار بندہ کس چیز سے کرے؟ استغفار ہمیں کرنا چاہیے تین چیزوں سے، تین کاموں سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، استغفار سے استغفار کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم لوگوں سے استغفار کرنے کا حق نہیں ادا ہو سکا، یا اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جتنا ہمیں استغفار کرنا تھا، معافی مانگنی تھی گناہوں کی چلتے پھرتے، وہ ہم نہیں کر سکے، اس پر بھی استغفار کرنا، پہلی استغفار۔ دوسرا استغفار ہمیں کرنا چاہیے گناہوں سے، گناہ ہو گئے بندے سے، اور کون ہے جو نہیں کرتا، اور بندہ گناہ کرتا ہے۔ حضور نے خود فرما دیا، کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، فرمایا آدم کے بیٹوں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا بھی کر بیٹھتا ہے لیکن فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے۔ تو گناہوں سے استغفار، پہلا استغفار سے استغفار کہ حق نہیں ادا ہو سکا، دوسرا گناہوں سے استغفار، اور تیسرا عبادات اور اطاعات پر استغفار، کہ جس طرح عبادت کرنے کا، اطاعت کرنے کا حق تھا، وہ حق ہم لوگوں سے ادا نہیں ہوا، اس پر استغفار کریں۔ یہ تین استغفار ہیں جو بندے کو بام عروج پر پہنچاتے ہیں، بندے کی زندگی میں روحانیت پیدا کرتے ہیں، اعمال میں تازگی پیدا ہوتی ہے، شخصیت کو یہ تین استغفار نکھار کے رکھ دیتے ہیں، بشرطے کہ بندے کی زندگی کا معمول ہو۔ اور یہ کوئی پہاڑ بھی نہیں اٹھانا کہ شاید کہ وہ استغفار پتہ نہیں کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے جو ہم نے ہلانا ہے، یہ سر پہ اٹھانا ہے، نہیں، یہ بالکل ہلکی سی چمڑے کی زبان ہے، دن میں 100 بار استغفار کرنی ہے، اور صرف کہنا ہے استغفر اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ، ایک روایت میں 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ گناہوں سے معصوم تھے لیکن چلتے پھرتے بیٹھتے 100 مرتبہ حضور کی زبان سے ہم نے استغفار سنا ہوا ہے۔ یار ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے،
فائدہ بھی ہمارا اپنا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، نبی پاک کا بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں، یا ہمارے کسی اڑوس پڑوس ماں باپ بہن بھائی کوئی فائدہ نہیں، ہر بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ اپنا جو فائدہ نہ سوچے تو میرے خیال میں وہ اپنا خود بہت بڑا دشمن ہے۔ تو ہمیں تاکیدی حکم کیا گیا ہے کہ کلمے کی کثرت کرو، اور دوسرے نمبر پہ استغفار کی کثرت کرو۔ آخری بات، اب استغفار تو ہم نے تین چیزوں سے کر لیا، استغفار سے استغفار کر لیا، گناہوں سے استغفار کر لیا، اور عبادتوں کا حق نہیں ادا ہوگا اس سے استغفار کر لیا۔ اب ہمارا توبہ جو ہے نا، توبہ گناہوں سے، پچھلے اور آنے والے گناہوں سے، اس کا بھی تو ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھو حضرات، توبہ کی دو قسمیں ہیں، توبہ کی دو قسمیں ہیں۔ جس طرح استغفار کی میں نے آپ کو تین قسمیں بتائی نا، استغفار سے استغفار، گناہوں سے استغفار، عبادات سے استغفار کہ حق نہیں ادا ہوا، اسی طرح توبہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جب تک یہ نہیں پتہ ہوں گی بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کے سامنے عاجزی کر ہی نہیں سکتا، اس کی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ دو قسمیں پتہ نہیں ہوں گی۔ ایک ہے توبہ اجمالی اور ایک ہے توبہ تفصیلی۔ توبہ اجمالی کیا ہے؟ بس بندہ شرمندہ ہوا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رو پڑا کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، آئندہ کوشش کروں گا کہ نہیں ہوگی، یہ ہے توبہ اجمالی، یہ بندے نے کر لی۔ لیکن حضرات یہ کافی نہیں ہے، اس سے آپ وہ رتبہ حاصل نہیں کر پائیں گے جو مقصود ہے۔ توبہ تفصیلی جب تک نہیں ہوگی توبہ اجمالی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب توبہ تفصیلی کیا ہے؟ توبہ تفصیلی یہ ہے کہ ایک تو بندہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور وہ گناہ چھوڑ دے جو کر رہا ہے، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ آخری شرط، جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے، یہ بات قابل غور ہے، جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان گناہوں کی پہلے تلافی کرنا شروع کریں۔ مثلا نمازاں چھٹی ہوئیاں، قضا پڑھنا شروع کریں، خدا نہ ویدہ بھی کرے میں پڑھ سا یہ پچھلیاں توبہ نال معاف نہیں ہوئیاں، ایک ذری رکھے، قضا کرنا شروع کریں۔ اب نہیں پتا کہ کتنی رہتی ہیں، پھر کیا کریں؟ پھر یوں کرو حضرت کہ نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو زبان سے یا دل میں کہ یا اللہ میری جتنی بھی رہ گئی ہیں نا نمازیں، ان تمام نمازوں میں سے میں پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب خدا کو پتا ہے کتنی رہتی ہیں، اگر پڑھنا شروع کر دی درمیان میں موت آ گئی، اس بندے سے نماز کا حساب و کتاب نہیں ہوگا کہ چلو اس نے پڑھنا شروع کر دیا تھا جتنی اس کی زندگی تھی۔ تو جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی شروع کرے، صرف رونے دھونے سے کچھ نہیں ہے، روزے چھوڑے ہوئے تھے رکھنا شروع کرے، جی آج فرستہ نہیں کیا کرے، اور جناب والا کسی کا حق مارا ہوا ہے، حقوق العباد میں سے کوئی زمین دبائی ہوئی ہے، پیسے دبائے ہوئی ہیں، یا کسی کو مارا کوٹا ہوا ہے، پہلے وہ چیزیں واپس کریں یا اس سے جا کے معافی مانگے، تب اس بندے کی توبہ قبول ہے۔ جب تک نمازیں شروع نہیں کرے گا، جب تک روزے رکھنا شروع نہیں کرے گا، جب تک بندوں کے حق واپس نہیں کرے گا، بھلے بیت اللہ کے اندر بھی روئے نا، اور تینوں شرطیں موجود ہوں، نادم بھی ہو جائے، گناہ چھوڑ بھی دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، لیکن تلافی شروع نہ کرے گا نا، حضور والا اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں چند ایک احادیث اور واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔